صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد استمی خواہم خدا را خدایا است عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ذوق رکھو سنت کرامی سے ہائے شرف آپ کی غلامی سے جو کوئی تابع رسول نہیں لگت حق کرے وہ قبول نہیں خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گما سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے کرنا ہے تو پھر سب کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر محترم المقام واجب الاحترام شرفاء ملت دوستو بزرگوں دعا فرمائے سو کہ اللہ پاک اس عاجز میں کلمات حق کا بیان کر دی توفیق بخشے جڑی بات میری زبان چگلے وہ صحیح ہوئے اللہ رب العزت کو دے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو جمعہ مبارک دا مقدس رہوار این رہوار دے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرامی عید تو بڑا رہوار ہوں دے اس رہوار دے اندر کچھ وقت ایسا ہوں دے کچھ لمحات ایسے ہوں دے جنہیں قبولیت والے ہوں دے میرے اکابرین محدثین علماء کرام نے یہ بات دسی بھی ہے پڑھائی بھی ہے سمجھائی بھی ہے مختلف اکابرین نے مختلف اوقات تحریر کی جن کتابہ دے اندر کچھ بزرگیں نے فرمائے دعا دا وقت قبولیت والا ہوں دے اکثر احباب دعا نہیں منگتے بغیر دعا دے لگے ہوئے ہیں میرے دوستو دعا قبولیت دا وقت ہوں دے جلے بندہ عبادت کر گھندے جیرے ویلے بندہ کہیں دی ملازمت کر گھندے جلے کہیں بندہ کہیں دی نوکری کر گھندے اس بعد تنخواہ گھن کے دے اکابرین محدثین نے فرمائے دعا دا وقت قبولیت والا ہوں دے لیکن اکثر احباب نہیں منگتے تے اللہ والے فرمیدن سگو سخت تکلیف تھی دیئے یار اے بندہ عبادت بھی کی دی دے اللہ کو انعام نہیں کھن کے ویدا دے آپے پیا وے
کئی لے بندے اپنی دعا قبول نہیں تھی دی، کئی اللہ والے ایک دی دعا قبول تھی دی، اللہ اون دی وجہ کرو سارے دی دعا قبول فرما لے۔ میرے دوستو سارے اکابرین نے فرمائے نماز فرض ہے، نماز مومن دا معراج ہے، نماز اللہ رب العزت نال ملاقات ہے، نماز افضل ترین عبادت ہے، ایک قبولیت والی ہوندی ہے، توجہ نال پڑھا ونجے۔ اسا جلے نماز پڑھتے ہیں آج کل فصلیں دا نبھار ہیں، اسا پڑھتے نماز کھڑے ہوندے ہیں چلے تھریشر کھڑے ہوندے ہیں، یا دکاندار دے بندے دی توجہ پوری دکان دے ہوتے ہوندی ہے، ساری نماز صحیح نہیں ہوندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے اگر تاری نماز تے توجہ نہیں، نماز تاری صحیح مانے نہیں، جیر ویلے نماز تو فارغ تھی دیو اللہ پاک پرانے کپڑے دی کار ولیٹ کے ان بندے دے منہ تے مار چھوڑے دے نماز واپس کی دیمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نماز توجہ نال پڑھی کی دی کرو، سجدے والی جگہ تے نیوتری نگاہ ہوئے، جلے سجدے والی جگہ تو نگاہ چیسو تو ساتھ بازار لگے ہوئے سو۔ لوگ اکثر گال کرنے حضرت صاحب نماز پڑھتے ہیں لیکن سارا ذہن ایک جاتا نہیں ہوتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا توجہ دی ساری کہیں نہیں ہوتی، سجدے والی جگہ کو بٹھا کرو، سجدے والی جگہ کو لے دے رہا سو نماز صحیح مانے ہو سے۔ کچھ اکابرین محدثین نے بات فرمائیے جا خطبے دا وقت قبولیت والا ہوں دے، اکثر دوست اب خطبہ نہیں پڑھتے، خطبے دی طرف توجہ نہیں ہوندی، توجہ چاہیے کہ توجہ دے خطبہ سننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات بیان کی دے ویندے، فرمان بیان کیتا ویندے، او توجہ دے سننا چاہیے۔ کچھ اکابرین نے بات فرمائیے اے تقریر دا وقت قبولیت والا ہوں دے، لوگے دے عقیدے تے عمل دی بات تھی دیئے، اصلاح دی بات تھی دیئے، اللہ دا قرآن سنایا ویندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنایا ویندے، اے وقت قبولیت والا ہوں دے۔ اکثر دوست احباب لوچی آزان دے وقت آدن اور انہیں دی کوشش یہ ہوں دیئے تو صدق خوش وقت بندے ہو کہ نماز کرو پہلے بیان دے وقت آویں دے اور روزانہ ہر جمعہ نواں خطیب ہوں دے، نمی گفتگو ہوں دیئے، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بیان کی دی ویدن، صحابہ دی شان بیان کی دی ویدیے۔ اکثر مساجد اندر ویندے ہیں، مساجد اندر جیلے نوشی ازان تھی دیئے انہوں سارے بندے گھروں بھاج بھاج کے پہ آدھے ہوندن، اور خطبے دی طرف توجہ نہیں ہوندی، او بندے باسی باندھے پہ ہوندن، چاہ بڑھنے پہ ہوندن۔ میرے دوستوں پیچھے اگر یار نماز بھی پڑھتے ہیں دعا قبول نہیں تھی دی، اے وقت بھی قبولیت والا ہے۔ میرے دوستوں عقید عمل دی اصلاح دی بات میں تورے سامنے اللہ پاک دے کلام اللہ دے جو بالکل چھوٹی جی آئے دے مبارکہ پڑھیے، جس دن رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑی قیامت تک اعلان ہوندہ رہے، میں جننے تے انسانے کو پیدا کیتے فقط اپنی عبادت واسطے، آئے اللہ دی عبادت دی خاطر ہیں، تلاوہ ساری صحیح کہنی، نماز ساری صحیح کہنی، روزانہ غیبت کریں دے ہیں، بہتان لے دے ہیں، الزامات لے دے ہیں، برا بلا آدھے ہیں، فتنے پیدا کریں دے ہیں، شرکت ویندے ہیں، روزانہ بیٹے ہیں۔ میرے دوستو عبادت طرف توجہ نہیں ہوندی، آج سارے موبائل دا بیلنس ختم تھی وجہ سارے چیتا رال ویندے، نمازہ قضا تھی وجہ توجہ بھی کہنی۔ صبح دی نماز صحیح ہے سارے حباب نے پڑھی ہے، کیرا بندہ ہے جرا آکھے کہ میں آج صبح دی نماز دے بعد گھر دے اندر اینگال دی میں جھیڑا لائے کہ نماز بالے کیوں نہیں پڑھی، بیٹے کیوں نہیں پڑھی، بیٹی کیوں نہیں پڑھی، میری گھر والی نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ٹائم تے روٹی نہ ملے جھیڑا لے دے ہیں، چاہ دا پیارا نہ ملے جھیڑا لے دے ہیں، کپڑے استری نہ ہوئے جھیڑا لے دے ہیں، سارے مطلب دی کوئی بات نہ ہوئے جھیڑا لے دے ہیں۔ نماز دی طرف توجہ کہنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی تلاوت کرو تے نماز دی پابندی کرو۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست توجہ نال سن کے ونجو میرے دوست تم بڑی قیمتی گفتگو پیا کرے دا تو صاحب آپ دل کو منور پیا کرے دا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے نور منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امت دی بہتری با قرآن مجید دا پڑھنا ہے صبح اٹھو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرو ان با قرآن مجید دی تلاوت کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیرے بندے صبح اٹھی کے نماز پڑھ کے سورۃ یاسین دی تلاوت کرن اللہ پاک انہیں دی ہر حاجت پوری فرما دے آج ویسے جمعہ مبارک دریوار ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو جمعہ مبارک دریوار دے متعلق یہ بات فرما گئے جرا بندہ جمعہ مبارک دریوار سورۃ کہف دی تلاوت کرے تھی اللہ پاک میرے دوستو ان مقام تو رکھ کے تے حرم کعبہ تک نور پیدا کر چھڑے تھی میرے دوستو جمعہ مبارک دریوار سورۃ کہف دی تلاوت کی ذکر ہو قرآن مجید دی تلاوت کی ذکر ہو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیرا بندہ سورۃ کہف دی تلاوت کریں دیں اللہ پاک دی حاجت کو پورا کریں دیں اور اون دیوار کو رکھ کے آون والے اون دیوار تک اون وقت تک اللہ پاک ہر قسم آفت مصیبت تو محفوظ رکھے دیں اللہ پاک ادھر رزق ادھر برکت عطا کر چھوڑے دیں میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جمعرات جمعہ دا دیوار ہوئے میرے دوستو جمعہ دے جمعرات دا دیوار ہوئے جمعہ دی رات ہوئے سورۃ کہف دی تلاوت کرے سو اللہ پاک تو دی ہر حاجت کو پورا کر چھوڑے تھی اگر چاہتے ہو سارے حاجتاں پورا تھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو ہر جمعرات کو روزہ پہ رکھے دے تے سورۃ کہف دی تلاوت پہ کریں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی تلاوت پہ کریں دے صحابہ عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو اہتمام کیوں فرمائیں دے ہو روزہ کیوں رکھیں دے ہو قرآن مجید تلاوت کیوں فرمائیں دے ہو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ہر جمعرات کو سارے نام اعمال اللہ دی بارگاہ اندر پیش کیتے وجن جب رب دی بارگاہ اندر پیش کیتے وجن فرشتے وان کیا کر یا اللہ تیرا محبوب جا تلاوت کرے نا بیٹے یا اللہ تیرا محبوب جا روزے نال بیٹھے اصل کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید تلاوت پہ کرے دے ہیں کتنے لوگ ہیں اصل روزہ پہ رکھے دے ہیں لوگ در رمضان دے روزے نہیں رکھے مقدس مہینہ ہاں رب دی انوارات والا مہینہ ہاں رب دی تجلیات والا مہینہ لوگ روزے رکھے عاشق رسول صدویندن عدن نبی دے عاشق ہیں لیکن نبی سے فرمان دے مطابق روزے نہیں رکھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو رمضان دے روزے رکھے دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شوال دے روزے رکھے دے میرے دوستو ای مہینے دے روزے رکھے دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو محرم الحرام دے روزے رکھے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج دے روزے پہ رکھے دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو کچھ دیوار چھوڑ کے عیدہ دا دیوار چھوڑ کے کچھ دیوار چھوڑ کے سارا سال روزے رکھے نل سارا سال تے ایجی اللہ والے گزر چکن جیرے سارا سال روزے رکھے ہیں کچھ دیوار چھوڑ کے سارا بزرگ فرمے دے کہ میں کوئی ایک اللہ والے آکھے فلاں مقام دے جرا بزرگ بیٹھے کو مل گیا میں انہیں حکم دی تعمیل کی دی میں گیا لوہار دا کام کریں دا میں گیا تے آگ تے کام بیٹھا کریں دا ہاں شدید گرمی ہے تے میں من کے بیٹھا سلام دعا کی دی بھی پوچھے بھی طبیعت دا پوچھے ہم میں دشے کہ مگر فلاں بندے بھیجے وہاں کہ یار اللہ والے کو میرے سلام آکی جا جائے تھے کو میرے طرف بھیجے وہاں کہ اللہ والے یہ بات فرمائیے میں کہوں میرے استاد ہے وہ گال فرمائیے یہ بھیجا کہے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں قبر تے کروڑا رام تا نازل فرماوے وہاں کہ میرا بندہ فلانا جنہیں ونجے فلانا میرا مریدہ ونجے اٹھا ونجی فلان بندے کو مل کیا بھی وہ سارا سال روزے رکھے لے ولی آدمی ہے وہ دے جنہیں ونجی ٹھم آگ دے کام بیٹھا کرے دا شدید گرمی ہے میں پوچھے میں گیا ہے سی بزرگوں تو روزہ ہے وہاں کہ جی آگا روزہ ہے
ماں کے چوکھے روزے کے سارا سال روزے رکھے دا وہاں کے کیویں روزے رکھے دی گرمی دے کم کرے دی وہاں کے کدیں اگر میں روزہ نہ رکھا میری طبیعت خراب تھی نہیں ہوں روزہ میری غذا بن گئی ہے روزہ میری ادا بن گئی ہے میرے دوست ایسے اللہ والے بھی میرے دوستوں دنیا سے رخصت تھی گئے جنہیں سارا سال روزے رکھے دیں وہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرے دیوار دا فرمان پڑھے حضور روزہ پہ رکھے دیں میں روزہ پہ رکھے دا میں عید دیوار روزہ قائمی رکھے دا فلاں فلاں تاریخ روزہ قائمی رکھے دا اور میں سارا سال روزے رکھے دا میرے دوستوں سارا سال روزے رکھے دا اگر میری طبیعت کہیں خراب ہی ہو بجے میں ہر سوار کو ولاوی روزہ رکھے دا ہر جمعرات کو ولاوی روزہ رکھے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ہر سوار کو روزہ رکھے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائے دیا اے دیوار میری پیدائش دا دیوار ہے اے دیوار میرے جمنے دا دیوار ہے میں سارا سال دے میرے دوستو ہر ہفتے دا دیوار ہر سوار کو روزہ پہ رکھے دا اور اللہ والا بھی یہ بات کریں دے میں ہر سوار کو روزہ ضرور رکھے دا ہر جمعرات کو روزہ ضرور رکھے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ ہر جمعرات کو سارے نام اعمال اللہ دی بارگاہ دے در اللہ دی بارگاہ جوے اصل لوگ دیکھو اصل دنیا دار بندے ہیں آئے رب دی عبادت دکھاتے ہیں تو عبادت کتنی پہ کرے دے اللہ نے فرمایا میں انسان ہے دی جنہیں کو اللہ فرمائے دی عبادت واسطے پیدا کی دے اصل لوگ کی ربانہ دی چھان کے دیکھو عبادت کتنی پہ کرے دے جمعہ والے دیوار اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف کتنا پڑھتے ہیں ارے غور کی دے نبی سے فرمائے اگر میری زیارت کرنا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو میری زیارت تک نصیب تھی وے میرے تو کثرت نہ دروشی پڑھو اسد دروشی کیسے کرتے باقی حضور علیہ السلام نے گئی بئی گال فرما گیا ترائے بندے انجی ہو سن جنہیں کو میری زیارت نہ کرائی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد گرامی قیامت اور دیوار ترائے بندے انجی ہو سن جنہیں کو میری زیارت نہ کرائی ویسی جنہیں کو میرا دیدار نہ کرائی ویسی ملاقات نہ کرائی ویسی صحابہ عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بد نصیب لوگ کون ہیں او بدبخت بندے کون ہوتا جنہیں کو تورا دیدار نصیب نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے پہلا او بدبخت ہے جرا والدین دا نافرمان کہنا نافرمان والدین دا نافرمان ہو سی وہ بدبخت بندہ او کو میری زیارت نہ کرے ویسی میں ملاقات ہی نہ کرے سا میں انہیں سفارش ہی نہ کرے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی نو جاؤ بدبخت انسان ہو سی جیندے سامنے میرا ناسی میرے درود شریف نہ پڑھ سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جرا پتہ میرے درود شریف نہ پڑھتی اور میرے نال محبت نہ کرے دو سی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہ دو سی او کو میرا بھی دیدار نصیب نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے تیجا او بدبخت انسان ہو سی جرے میرے سنت کو ادا نہ کرے سی میری ہر سنت کو ادا کرنے والا بندے کو دیدار کرایا ہوئے سی جرا سنت کہیں صورت اندر سنت ہو سی اور سنت کو پورا نہ کرے سی سنت دا مذاق اڑے سی سنت میری دے عمل نہ کرے سی وہ بندے کوئی میرا دیدار نہ کرایا وے سی اترائے بندے کدھیں سوچو اساں ترائے بندے جائیں چو انہیں شامل تری سے زندگی احمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اے چند روح زندگی ہے ایک نفار جہاں توڑے ہر اے نفار کئی جنادے پڑھ چکے ہیں روزانہ جنادے پڑھتے ہیں جنادے اونٹھا دیتے ہیں قبرستان تک ویدے ہیں لیکن ساری تیاری کہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی بہترین بندہ ہوئے عقل مند بندہ ہوئے دانا بندہ ہوئے سمجھدار بندہ ہوئے جرا مرن کرو پہلے مرن دی تیاری کرے دے میرے دو تو گرے بانا دی چھان کے دیکھو کتنے اصل لوگ ہیں جرے مرن کرو پہلے مرن دی تیاری پہ کرے دے زندگی احمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اے چندروا زندگی ہے میرے دو تو عارضی زندگی ہے مختصر زندگی ہے اس زندگی 40-50 سال دی زندگی 70 سال دی قیامت دا ایک ریواری ہے 50,000 سال دا کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح چیز نے موت ہو کے چکھنے یہ سرے کی وجہ اے پیالہ پیونے
پیالہ پیمن کو پہلے تیاری کتنی لوگ کی تھی پر کل من علیہ فان، ہر شے نے فنا ہو ویندے، فنا کرو پہلے تیاری کتنی ہے۔ میرے دوست جمعۃ المبارک دے مقدس ریوار دے درائے بیٹھئے بات سن کے ون علماء کرام بھی تینوں کئی مرتبہ بات رات گئے۔ میرے دوست تو موت روزانہ اعلان کریں دیئے، موت بھئی اعلان کریں دیئے، میں او موتاں جری پھراؤں میں دی محبت کو ختم کریں دی، میاں تے بیوی دی محبت کو ختم کریں دی، دوستہ دی محبت کو ختم کریں دی، پیو تے پتر دی محبت کو ختم کریں دی، ویرانے کو آباد کریں دی تے آبادے کو ویران کریں دی۔ نبی سے فرمائے روزانہ قبرستان گئے کتے کرو، کدا روزانہ قبرستان گئے کتے کرو۔ انجھی اللہ والے ہون بھی ہو سن جنہیں روزانہ قبرستان ویدے ہو سن۔ نبی سے فرمائے اگر روزانہ قبرستان نہ منجو پھر ہر جمعۃ المبارک دری ہر قبرستان گئے کتے کرو۔ قبرستان ویسے تو پتہ لگ سی انجھے بھیرا بیٹھے ہو سن جنہیں سال بعد ویدن محرم اچ ویندن سارا سال نہیں میں دے ویندن لے پہ شیپا دیا دن والا دا، لیکن نبی سی فرمائے روزانہ منجو، روزانہ نہیں ویندے ہر جمعۃ المبارک دریوار منجو اور اتھا بن کے قرآن مجید کی تلاوت کرو، سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ بقرہ پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تے رحمت کرے سی، قبر سارے تے رحمت کر چھوڑے سی۔ اسوت ویندے ہے پتر دی قبر دی گیا کھڑے دے پتر واسطے دعا منگ دے، بھیرا دی قبر دی گیا کھڑے بھیرا واسطے دعا منگ دے، اگر کوئی بندہ والد دی قبر تے گیا کھڑے والد واسطے دعا منگ دے۔ نبی سے فرمان کو دیکھو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قبرستان روزانہ ونجو اور جلے قبرستان ونجو تو توان کیا کو السلام علیکم یا اہل القبور، سارے کو سلام کرو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرما گئے سورۃ اخلاص پڑھو تے درود شریف پڑھو اور سارے مردے کو بخش لے ہو، سارے مردے تیری واسطے مغفرت دی دعا کرے سن۔ کیا کرے سن؟ مغفرت دی دعا۔ سبحان اللہ کا بیٹا جن نے گلہ زبان مفتر کی تو صحاب کو بیٹھے اللہ تو رضا رحمت فرمے سی، تو رضا کرم نوازی فرمے دی، چوپ اللہ رضا نہیں دل بولیں دے اسے زبان نہیں بولیں دے، مندے زور دے کر دیئے، غیبت کریں دیئے، بہتان لیں دیئے، لیکن سبحان اللہ نہیں آدھی دل مسلمان ہے، دل آگ لے دے۔ این وجہ پر میں آگ ساتھ صاحب آپ سارے سبحان اللہ آدھے ہو تو دل منور پہ کرے دا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرے دوستو قبرستان ونجو اور قبر تے ون کے نگاہ کرو تے قبر کو ون کے ڈٹھا کرو، جلے قبرستان ونجو تے میرے دوستو اپنے بزرگ تے کئی اکابر دی قبر تے ویندے پہ ہو، سارے ماتے دعا منگتے گئے کتے کرو، اے اللہ سارے تے رحمت فرما، اے اللہ سارے تے رحمت فرما، سارے تے درود شریف پڑھ دے ونجو میرے دوستو اینجا قبرہ پہ جنہیں دا وارث کہیں نہیں۔ تو پتہ ہے قبر ڈٹھا پہ وارث کہیں نہیں ہوتا، وارث میں کچھ دیر پہلے رمضان اور پہلے اپنی والدہ ماجدہ دی قبر تے گیا، میں این دفعہ میں گرتے کچھ قبر آئے تھے جنہیں بھا لگی پی گئی، میرا دوست قبریں دے بھا لگی پی گئی، جنہیں قبریں جو گزرا محسوس کریں دا ہمیں قبر والا پیر پکڑیں دے اور اے بات آ دے کہ میرے کو پڑھ کے میرا پڑھن لائی کوئی کہہ نہیں۔ میرے دوستو آج کہیں واسے پڑھسو کل توڑے واسے کو بندہ پڑھسی، گندم رہائی وے گندم چیدے پہلے، باجری رہے سو باجری چیسو، گندم رہے سو گندم چیسو، کئی شہ نہ رہے سو وردرہ پاتی کرسی۔ روزانہ قبرستان جو ویسو ایجر بوٹا انتیان مجھے ہم پڑھ سچا کرو، اللہ پاک رحمت کرے۔ اسا سال دے بعد وینے ہیں پھول سٹیا دے ہیں، سال دے بعد وینے ہیں لوٹا پانی دے صحیح وینے لوٹا پانی دے سٹیا دے ہیں، سال دے بعد وینے ہیں ایک کھجور دی لڑی کٹی وینے ہیں سٹیا دے ہیں۔ سب کو آج تک کہیں نہیں چاہا کہ کھجور دی لڑی سٹڑی کیوں ہوئے؟ حضور علیہ السلام سٹی ہے سنت ہے، اس سنت کیوں تھا یہ؟ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو قبرستان دے وچوں گزرتے پئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر تے عذاب پیاتی دے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو کھجور دی لڑی کاٹ کے دے قبر تے ساڑی تھی، لوگ پوچھتے پئے صحابہ پوچھتے پئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لڑی کیوں سٹی وے؟ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیے ایک قبر تے عذاب پیاتی دے۔ وہ عذاب جو تھی نا میں صحابہ کی یاد کو کیوں پہ تھی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر دا عذاب ہے انہوں تے تو پہ تھی دے
اے وڈی چادر پیندا ہا لٹکا کے ٹردا ہا گھلیج کے ویندا ہا میرا دوست حضور نے فرمایا جلے چادر بدھو تو ٹخنے گروتے ہوئے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی چادر بدھو ان چادر دا خیال کیتا کرو میرے پاک من صلی اللہ علیہ وسلم نجی قبر تا گزر دے پئے اور نجی قبر تے عذاب پہ تھی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑی کٹی کھجور دی ٹہنی کٹی میرے دوستو کھجور دی لڑی کٹ کے نجی قبر سڑے دے پئے صحابہ عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جو تے کیا عذاب پہ تھی دے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائیے اے بندہ جنہیں پیشاب کریں دا ہاں انہیں چھینڈے دا خیال نہ کریں دا وہ چھینڈے انہیں جسم دے پودیاں یہ وجہ کرو قبر دا عذاب پیا تھین دے آج تک ایسا لوگ اکثر لوگ بارو طہارت دی خطر ویندن نہ صحیح باجری جاہ مل وجہ پیشاب کر سوڑندن انہوں تے کئی ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جتا پیشاب کرو پہلے ہوتی پیر مارو چاہو کچا کرو کچا کرو اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جتا پیشاب کرو این شاہ کرو کو کہ دی گور تو نہیں پئی کہیں شاید دی گور تو نہیں کویجن دی گور تو نہیں پئی مکوڑی دی گور تو نہیں پئی تو پیشاب کر لینے ہیں حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی طہارت کرو احتیاط کرو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے میرے دوستو استنجا کرو لوگ پیشاب کر کے ٹور پودن کپڑے پلیت میرے دوستو جسم پلیت اور میرے دوستو اگر موت آوجے پلیتی دے عالم جندر آتی حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے کہ صحیح مانے عبادت کی تھی کرو اور میرے دوستو طہارت کرن بھی عبادت ہے استنجا کرن بھی عبادت ہے میرے دوستو وضو کرن بھی عبادت ہے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم سمے بات فرما گئے جیرا بندہ صبح گلو شام تک با وضو راسی طہارت کر کے آسی استنجا کر کے آسی انہیں با وضو کر کے آسی اللہ پاک ان دی عمر در برکت پیدا فرمے دے سبحان اللہ اللہ پاک عمر کیا کرے دے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جرا بندہ چاہدے کہ عمر در برکت ہوئے میرے دوستو او بندے باوضو راوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اگر چاہدے عمر در برکت ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھی کرو اور باوضو رہ کی کرو حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوستو قبرستان ونجو تو علیہ باوضو ونجو اسامان کی مٹھائیاں تقسیم کریں دیں ایک کتنی ثبوت کریں مٹھائی تقسیم کرو نبی سے فرمائے قرآن مجید تلاوت کرو قبر اندر منور تھی میں دیئے کیا تھی میں دیئے منور تھی میں دیئے اللہ پاک قبر ایک لفظ کھونا دی دعائی لفظ رسی میں جاؤں علماء نے شیرے نہیں چاہا لفظ جلے کوئی والد فوت تھی وقت اللہ کو غریق رحمت فرماوے کیا لفظ ہے سادھ لفظ پہ سمجھنا غریق رحمت فرماوے نبی سی فرمائے جلال سنا غریق رحمت رب تے ملائکہ آسان ریشمی رومحال چاہ کیا نا فوراں ان در ولیٹ گھندن لپیٹ گھندن اور ان اللہ والے کو بن کے پیش کر دینا تیرے واسطے اخیر غریق رحمت اللہ سی فرمائے دی قبر کو منور کر چھوڑا قبر منور تھی میں دیئے جنہیں آسان غریق رحمت فرما حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جرا فوتی ونجے اون دو تک غیبت نہ کیتی کرو بہتان نہ لے کیتے کرو الزامات نہ لے کیتے کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی اون دی نیکی بیان کیتی کرو تو سا نیکی بیان کرے سو اللہ اون دی قبر کو منور کر چھوڑے سی اے میں او گلی تو پیا کرنا جڑے گلی تو پتہ کہنے اکثر بندے فوت ہونے دے باوجود رعایت نہیں کرے دے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرے دوستو قبرستان روزانہ روزانہ ون کے سارے واسطے سورت فاتحہ پڑھو سارے واسطے سورت اخلاص پڑھو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جیرا بندہ میرے دوستو 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھ دی اور میرے دوستو 1 دفعہ پڑھو 10 سپاریہ ثواب 2 دفعہ پڑھو 20 سپاریہ ثواب 3 دفعہ پڑھو پورے 30 سپاریہ ثواب جیرا بندہ 10 دفعہ پڑھ دی اللہ پاک ان دی عمر کی برکت عطا کرے سی پڑھنے والے دی عمر برکت عطا فرمے سی اور آکھے میں اللہ سارے واسطے بھی پڑھتا قبرستان جتنی بندے فوت ہے پہنے سارے مردے دے برابر اللہ کو ثواب عطا کرنے سی سارے مردے برابر دیکھو نیکی چھوٹی ہے نیکی
چھوٹی ہے، اجر بہت زیادہ ہے، لیکن اساں دے این بندے واسطے کیوں پڑھوں، این بندے واسطے کیوں پڑھوں، این بندے واسطے کیوں پڑھوں؟ کل مجھے اساں فوت تھی دے لوگ سارے واسطے بھی یہ گال کرتے ہیں این بندے واسطے اساں کیوں پڑھوں؟ جی میں اکثر فوت کی دے تو بندے پتہ کیا بڑے بندے جڑے ہوندے ون یار حاضری لویا جلے او فوت تھی دے سارے مار کے یار تو ہی ون حاضری بڑو پھرا ون ایک پھرا ون حاضری لویا وہ لفظ حاضری تے کھڑی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرے دوستو اخلاص نال گئے کیتے کرو اور ان واسطے اخلاص نال پڑھا کیتا کرو اور ان واسطے اخلاص نال دعا منگی کیتی کرو میرے دوستو حاضرہ نہ لوایا کیتا کرو بلکہ آکھو اے اللہ انہیں در رحمت فرما اے اللہ انہیں درجات بلند فرما اے اللہ حضور دی شفاعت رسیح فرما جلے تو آکھ ہسے کل کو تیرے واسطے لوگ ایجے الفاظ آکھ یہ الفاظ تیرے واسطے ہو سکتا میرے دوستو کتنی لوگ فوت تھی گئے کدہیں اپنے ابو اجداد کو یاد کیتے ہوئے تو کو تریجے دادے دا پتہ نہ ہو سی تریجے نانی دا پتہ نہ ہو سی نانے دا پتہ نہ ہو سی انہیں کو ہون اپنے اعمال کا ماندے پہن کو نیکی کر کے ہو سن جی بزرگ مسجد بنا گئے جرے جرے بندے اگر کوئی حیاتن اللہ انہیں نام اعمال نیکے نہ بیا بھرے دے اگر او بندے دنیا دروسہ دیگر انہیں قبر منور پہ تھی دیئے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دوستو قرآن مجید پڑھتے ہیں آج کتنے شاگرد موجود ہیں روزانہ قرآن مجید پڑھتے پہن اور انہیں دے شاگرد پیدا تھی دے پہن وہ سارے قرآن مجید پڑھتے پہن حضرت قاری صاحب دی قبر منور پہ تھی ہوئی ہے اسا ایسا کام کنا کر گئے ہیں ایشو کام کرو اپنے بالیں کو قرآن مجید پڑھاؤ جلے بالیں قرآن مجید پڑھے سو وہ قرآن مجید پڑھ سن بلا انہیں کو تو سن قرآن مجید پڑھائے وہ قرآن مجید پڑھ سن میرا دوست انہیں دے شاگرد پڑھ سن میرے دوستو کل کو سارے قبرہ منور کھڑا تھی جاؤ سن اصلا دنیا دی طرف توجہ ہے ایک کوٹھی ہوئے بئی کوٹھی ہوئے کار ہے انٹرالا ہوئے ہیلی کاپٹر ہوئے جہاز ہوئے اتنا مال ہوئے متا ہوئے اے دنیا ہر چھے چھوڑ بنیے انسان دے صرف اعمال کا ماسا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی اعمال کا ماسن اعمال کا ماسن رب کائنات نے میرے تو کلام اللہ دے اے بات فرمائی والعصر عصر دی وقت دی ختم ہے کہ انسان نقصان دے اندر ہے انسان خسارے دے اندر ہے میرے دوستو رب جنہیں فرمے دے انسان نقصان دے اندر ہے انسان خسارے دے اندر ہے کڑے سوچے ہوئے کہ ایسا خسارے دے اندر کیرے لوگ ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑی بہترین لوگوں جے نیک عمل کرے سن کیا کرے سن نیک عمل کرے سن حق بات بیان کرے سن حق بات عمل کرے سن اور قرآن مجید تلاوت کرے سن صبر کرے سن اور لوگوں کو حقانیت بیان کرے سن انہوں واسطے اللہ نے فرمایا میں جنت دے دروازے کھول لے سن میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی موت روزانہ اعلان کرے دیے قبر بھی روزانہ اعلان کرے دیا ہوئے تیاری کر کے ہوئے تیاری کر کے ہوئے یا تم جنت دے باغاں وچوں باغاں یا جہنم دے کھجے جو کڈا اگر رب دے کلام دی تلاوت کرے سو میرے دوستو قبر بڑی خوبصورت بن ویتی قبر بہترین مقام ہوئے میرے دوستو تیاری کرائے میرے دوستو جل دعا منگو اپنے اساتذہ کرو دعا منگو حضرت حافظ صاحب کو دعا منگائی کرو حضرت پیر صاحب کو دعا منگائی کرو اے اللہ میرے واسطے دعا مانگ اے اللہ میری اولاد واسطے دعا مانگ اللہ والے کرو دعا مانگو اے اللہ میرے واسطے دعا مانگ اے اللہ میرے اکابرین واسطے دعا مانگ اے اللہ میرے اللہ پاک میرے رحمت فرما میرے اولاد تے رحمت فرما میرے گھر میں برکت عطا فرما میرے والدین تے برکت عطا فرما میرے ابا و اجداد تے رحمت فرما اے اللہ ان دے قبر کو منور فرما اے اللہ ان دے درجات نوں بلند فرما جلے دعا مانگو تے اپنے اساتذہ کرو دعا مانگائی کیتی کرو اپنے والدین کو یاد کیتا کرو حقیقت ایسا والدین کو بھول گئے اکثر لوگ والدین کو یاد نہیں کریں دے دنیا دے حوث دے اندر دنیا دی طرف محنت قبر دی طرف محنت کہنی یہ بند کوٹ لیے کدیں سوچے میں کوئی تو ہوا دا انتظام ٹینٹ دا انتظام ہے یہ ٹینٹ لہو تو بس ہو قبر دے اندر ہوا دا کیا انتظام کی دی بیٹھے ہوئے قبر دے اندر روشن دا کیا انتظام کی دی بیٹھے ہوئے نبی سی فرمائے اگر تورا تعلق رب دے کلام دے نال ہو سی تورا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے نال ہو سی
تو دی قبر منور تھی ویسی اللہ سی فرمے سی انہا کلام اللہ سفارشیے جنت 300 ہوا دی موری جاری کر چھوڑا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دو در توجہ کر بدبخت بندے بد نصیب بندے جو رب دے کلام دی تلاوت نہیں کریں دے رب دے کلام اللہ کو نہیں پڑھ دے اللہ پاک فرمے تھی جہنم دی ہوا دی موری جاری کرو کلی جہنم دی ہوا نہ ہو سی بلکہ بدبو نال ہو سی والقبر دندر ایسا حالات ہو سکے انسان چیخ سی جوان والا بندہ کوئی نہ ہو سکے عشاء بعد تو صاحب آپ کو عرض بیٹھا کریں دا میرے دوستو جمعت مبارک دا مقدس نبھارے اے تمام نبھارے دا سردار نبھارے اے نبھار رب کو منگر دا نبھارے تو سردار امت والو اپنے گربانہ دے بھی جھان کے دیکھو میرا دوستو اللہ نبی یو عطا کیتے جنہا تمام نبیوں دا سردار ہے تعلیم اور تربیت دکھا در کتاب اوڑی پیے جنہی تمام کتابہ دی سردار ہے پہلے یہ لوگ ہیں جنہیں دی روح دی غذا اللہ دا ذکر ہا عائشہ روح دی غذا موسیقی بن گئی ہے کاری بندہ باندے سب تو پہلے گانا لے گانا لئی بیٹھے سفر کریں دا پہ موت آ ونجے تبر گانے نال موت آ سی میرا دوست بیٹھن کار دے اندر توجہ کرو مطلب دلے کو منور پیا کریں دا کار چلے دے ہیں کار دے اندر سب تو پہلے گانے لا دے ہیں کار دے اندر فلمہ لا دے ہیں فلمہ لگیاں پہن ناچ ہے میرے والد صاحب بزرگ حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار صاحب توسوی آج کلو کئی سال پہلے فرما گیا ہن بے غیرتی دا سیلاب پہ آندے بے دینی دا سیلاب پہ آندے بے حیائی دا سیلاب پہ آندے او سیلاب آگئے آج بھی بچنا چاہندے اپنے والے قرآن مجید پڑھا او تو ساتھو کیویں آگئے موبائل دی شکل ہی چاہ گئے میرا دو جتنا اچھا دیوارہ ہوئن گھاری کی موبائل لے اچھا فحاشی عام ہے اریانی عام ہے بدبختی عام ہے میرا دوست نے گھنو اکھن دی حفاظت کہنی میرا دوست نے گھنو زبان دی حفاظت کہنی یا گانا سندا بیٹھے یا گانا آدھا بیٹھے یا غیبت بیٹھا کریں دے میرا دوست اجے بات یاد رکھے ونجو اے موبائل سگو سدھا جہنم گن کے ویسی کتا گن کے ویسی اللہ ہوتے تو تھوڑے جا تب ڈسے نا کیوں گن کے ویسی فیصلہ تو سا کرو تو سارے میرے جج جو فیصلہ کرو میرے دوستو موبائل سے وہ سدھا جہنم گن کے ویسی روزانہ ای موبائل دے کوڑ کیتی مرے دیو اللہ سے فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے خدا دی لعنت میرے دوستے بات یاد کر کے ونجو سن روزانہ میرے دوستو موبائل تے کوڑ مرے دے بیٹے ہو روزانہ جھوٹ بولے دے بیٹے ہو میرے دوستو جھوٹ دے گواہیاں دے بیٹے ہو یا میرے دوستو بڑا موبائل رکھی وجن اور میرے دوستو عورتوں کو گدے بھیجیں دے بیٹے عورتوں کو فارورڈ بیٹے کریں دے میرے دوستو گانے فارورڈ بیٹے کریں دے وہ گانا چلتا رہے ویسی تیرے نام اعمال دے در گناہ لکھیدہ رہے ویسی گناہ لکھیدہ رہے ویسی اگر تک قرآن مجید کی صورت بھیجیے درود شریف بھیجی دنیا درخصت تھی گئی او درود شریف چلتا رہے ویسی اللہ پاک در نام ہماری نیکیاں لکھے دا رہے ویسی تے عورت بھیجی گانا بھیجی کہ گندی فلم بھیجی وہ فلم چلتی رہے ویسی تر نام ہمارے گناہ لکھی دا رہے ویسی تشہیر تے کی دیئے بھیجا تے ہے وہ چلتی پئیے تر نام ہمارے گناہ لکھی دا پائے آپ نے سوئے جنتی گھن ویسی جہنم گھن ویسی اور روزانہ پتا کوڑ بیٹھا مرے دے بندہ بیٹھے تھیں بندے پوچھے کی تھیں آکے جی میں تو جام پر میں نہ پیا بیٹھا دے رفادی خانے نیداموں تے بیٹھے گھر بیٹھے بارو بندہ سرن واسے آیا کھڑے کی تھیں یار تو دیر نہ لئی تو میں تو ہونے وقتی نکل گیا میں تو ہون بات بیٹھے ہو تو سب بیرات ٹپے وینا بل اے دسو اے موبائل جنتی گھن ویسی جہنم گھن ویسی میرے دوستو اے بات یاد کر کے ونجو موبائل کو صحیح معنی استعمال کیتا کرو صحیح معنی استعمال کیتا کرو قرآن مجید کی تلاوت کیتا کرو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اکھی غیبت کریں جن اکھی زنا کریں جن جلے خیر عورت کو لیتے ہو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے قیامت والی وار تو نے آنکھ دے در سکہ بھر دیتا ویسی آنکھی کیا بھر دیتا ویسی کھین کی ہو اللہ دے کلام دی تلاوت کرو ذکر اللہ کرو اللہ نے فرمایا ذکرن کثیرہ ذکر کثرت نال کرو تو نام اعمال نیکیاں لکھیا بیچا
اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ میرا ذکر کثرت نال کرے سن میں انہیں دا مرادہ پورا کر چھوڑے تھا میرے دوستو ذکر اللہ کثرت نال کی کرو وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون جو لوگ ذکر کثرت نال پہ کریں دے اللہ پاک نے مرادہ پورا پیا کریں دے تمام احباب کی خدمت عالیہ درخواست پیش کرے تھا ذکر کثرت نال کی کرو سبحان اللہ کثرت نال آیا کرو الحمدللہ کثرت نال آیا کرو ماشاءاللہ ہر وقت آیا کرو جزاک اللہ نیک کیا آیا کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف کثرت نال پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جڑے بندے استغفار کثرت نال کرے سن اللہ پاک گناہ بھی میٹ چھوڑے دے اللہ پاک نیکیاں بھی لکھ چھوڑے دے اللہ پاک رزق در برکت بھی کر چھوڑے دے اگر رزق در برکت چاہندے ہو اولاد در برکت چاہندے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت نال آیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اپنے گھر دا دروازہ ٹپو والے آجا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو سلامتی بھیجے سو رحمت بھیجے سو برکت بھیجے سو اللہ پاک رحمت بھی نازل کر چھوڑے دی اللہ پاک پر وقت برکت بھی کر چھوڑے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے بیٹا بیٹھے جواب دے وے بیٹی بیٹھے جواب دے وے دھی کھڑیے جواب دے وے والد بیٹھے جواب دے وے واقع وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک اندھتے بھی رحمت کرے سی اندھی وجہ کرو گھاری جی برکت آسی گھر وچ بھی رحمت آسی یہ کم کرے سو جلے گھر دے دروازہ ٹپ سو اسا کہیں گا دے غور نہیں کیتا اسا گھر دے دروازہ ٹپ دے ہیں پہلے مندہ کٹھے دے ہیں مندے دے برکات نہیں اندھا عذاب ہے نحوست آن دیئے میرے دوست اولاد کو مندے نہ کجے کی دے کرو اولاد کو دعا دیتی کرو اے بات آکھی کو اللہ تی کو نیک بنا اے اللہ انہوں تے رحمت تا فرما انہوں تے کرم نوازی عطا کر میرے دوستو جلے اولاد کو نیکی والی دعا دے سو اللہ پاک تلو تے رحمت کرے تھی اللہ پاک تلو تے کرم نوازی کرے تھی تمام احباب دی خدمت عالیہ درخواست پیش پہ کرے نا اولاد کو دعا دیتی کرو کیا کیتا کرو دعا جیسے دعا نہیں چلے دے تم سزاری اولاد نہ فرما رہے اکثر لوگ ملتے ہیں حضرت صاحب دعا فرماؤ میری اولاد نہ فرمان تھی کہ وجہ کیا ہے اللہ نے بندہ اولاد تو تیری نہ فرمان کیوں تھی کہ تم بد دعائیں اتنا نہیں تیرے کہ اولاد نہ فرمان تھی یہ دعا دیتی گا اور جلے پتر غلطی کرے آگ اللہ تعالی در رحمت فرماوے اے بیٹا ہی کم نہیں کریں دا اللہ پاک تے کو حیا دے وے میرا پتر اے کم نہیں کریں دا بل دعا منگ آئے اللہ انہوں تے رحمت فرما انہوں تے کرم نوازی فرما ان دی عمری برکت آ فرما ایک نیک سہلے بڑا جلے اے بات آگ سے اللہ پاک کرم نوازی فرمے یہ کم کرے سو آئی دے بات نہ کرے سو اصل لوگ ایک کم کہن سے کرے گئے نیکی علیہ کام والے پاسے تو ویندے کہنے سے شیطان بڑا نام مراد ہے یہ دیکھو رمضان شریفی شیطان بدھیج یہ حال لیکن جنہیں سارا سال شیطان نہ لیا رہی انہیں ولا بھی کم کیتی رکھی تے ہون تو شیطان ہوں چھٹا بدے ہون اے دیوار اشور نے مردہ دیوار ہے بلکہ دیکھو حضور دا فرمان نصیب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان فرمائے کہ میں کو چندہ ضرورت ہے صحابی گھر دوڑ کے گئے گھر والی کو پوچھے حضور نے چندہ منگے گھر ہی کیری شے پئیے او کو گھر والی آجی گھر دا ہے کشے کہتے گھر کئی شے کہنے صحابہ دا کم دیکھو اور صحابی جے نیٹھے گھر ہی کشے کہنی دورے مسجد نبی دے قریب مدینہ منورہ دے نال چل دا ودے دے زور دادا ودے کئی مزدوری کراؤنی ہوئے کئی کام کراؤنا ہوئے میں کو تھوڑے پیسے ضرورت ہے میں کو مجبوری ہے کئی بدے کام کراؤنا ہوئے تو میں کم کرا جنو میں کو دا اجر تھوڑا دیرے سو انہیں میں تھوڑے جو دیرے سو ایک بندہ گھاری جو نکلے وہاں کہتے ہیں مزدوری ضرورت ہے وہاں جیا ضرورت ہے مجبوری ہے میری میں کو تھوڑی جی ضرورت ہے وہاں کے پھر میرا کھجورے نہ باغ کھڑے این باغ کو تھوڑا سا پانی نہ لاؤنے مشکیزے بھر کے پانی لاؤنے تم پانی لا میں تو کو تھوڑی جی ایک کھجور دانا دے سا ایک بالٹی دے ایک کھجور دانا ایک بالٹی دے توجہ فرماؤ بڑی قیمتی بات پہ موتی پہ اڑے گا یہ موتی تو کہیں نہ دیتا ہو سی ایک بالٹی دے ایک کھجور دانا دے اڑے سا وہاں کہ میں کو قبول ہے
میرے دوست اللہ والا میرے دوستو کھجورے کو پانی کھڑا لیں دے مشکیزے کھڑا چھکے دے رسی دے ڈول کھڑا سٹیں دے تے رسی کھڑا چھکے دے ہاتھ تے زخم تھی گئے میرے دوستو بارچہ بھر بھر کے کھجورے کو پانی کھڑا دے دے او جرے دے کی جنسی تھوڑے جے کھجورہ ملن تھوڑے جے کھجورہ کھین کے گھر دے بھی چاہدہ پے آکے میرے دوستو گترائے حصے پیا کریں دے ایک حصہ میرا تھی گیا گھر والی کو پیا دے ایک حصہ تیرا تھی گیا ایک حصہ میری اولاد دا تھی گیا ترائے حصے کتن سی ترائے حصے وڈا دیتن سی وڈا مردے بعد اپنا حصہ چاہ کے دے حضور دے کھول کے دیا دے گھر والے دی آدھی بھی خیر ہے اپنا حصہ کنے چاہیے میری اگر جی نبی سی چندہ منگے یہ تکشے کہنا تو آدھا حصہ تو آپ نہیں دی بینا پتر دا حصہ پتر انگلی دی بینا یہ اپنا حصہ چاہیے بینا نبی سی دے قدمیں پیش کرے تھا وہاں کہ کلہ جنہ دی آ بڑھنا چاہنی میرا حصہ تا نال گدی بن تو دے سے میں دے جنہ دی بڑھنا چاہنی پتر بیٹھے انہوں کہ ابا آپ کلہ جنہ دی نون اگر اممہ کو نال گھر میں نہیں دے سا کوئی نال گدی بن اے سادہ حصہ بھی گدی بن نبی سی منگے چندہ نبی سی کو بن کے دے اور سارا کھجورہ چاہ کے جلے آئے تو حضور علیہ السلام نے کولو آئے تو نٹھے سی تو مال اتنا آیا پہ صدیق اکبر نے اتنا مال لے رہی تھے فاروق اعظم نے اتنا مال لے رہی تھے حضرت عثمان غنی نے اتنا مال لے رہی تھے اور صحابہ اتنا مال پیش پہ کردن یہ میرا کھجورہ تھوڑا ہی ہے یہ پیش کرا شرمندگی کو سائڈ تے تھیا کھڑے ہون سوچے دا پہ آکے جی بس نبی سے جنہیں پرتے گال کرے سا میں ایک کھجورہ بس حضور دے مال جرلا چکے سا فوراں جبرائیل امین ہے تے حضور علیہ السلام کو آکے دیشے سارے مال تو افضل این صحابی دا مال ہوئے اندھے ہتھیں دے نشان دیکھو جیرے دریے کما گئے ایندہ کھجورہ چاہ کے دے سارے مال دوتے دے سٹو تاکہ سارا مال اللہ پاک فرمائے دے میں قبول کر چکے سا میرے دوستو جرا بندہ اللہ دے نات رہے اللہ دے رزق دے در برکت ہی کر چھوڑے دے میرے دوستو اللہ دے نات مال لیتا کرو اللہ دے نات خیرات کی دی کرو تے اللہ دے نات میرے دوستو صدقہ تے خیرات کی دی کرو اشور لیتا کرو میرے دوستو اشور دری وارن ہے نہیں کہنا ہوں کتنے لوگ سوچو اشور رہنے پہ وے اے ماشاءاللہ اہم درسگاہ تو نہیں ہے بہترین درسگاہ ہے اے سپیکر چھٹی کر گئے تو ذری چھٹی تو کہنی تھی تو یہ گال میں تمام احباب دی خدمت آلے درخواست پیش کرے سا اے ادارہ تو آپ رہے تو آلے تعاون نال چل دے میرے دوستو اپنا اشوری اللہ دے گھر دے اندر آپ پوچھائے اپنے ہتھے نال پیش کرائے حضرت حافظ ابتر واسطے دعا کرے سن اللہ پاک اور رزق کی برکت صاف محمد عربی دے اگر سمجھ آنی پیئے دل تھرکتا پہ اچھی سبحان اللہ آکھو سونے نشان بیان تھی نہیں پیئے اوصاف محمد عربی دے چند حرفاں وچ نہیں ڈھل سکدے کائنات دے در نایاب ایندے نالین دے نال نرل سکدے لکھ یوسف ہومن پر ایندی ایک مشک دی تاب نہیں جھل سکدے جڑا اختر راہ تو رات دے وچ اتھا وج سکدے اتھول سکدے محبت نالک سبحان اللہ کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگ دے جے میں قرآن پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگ دے جے میں قرآن پڑھدا ایویں لگ دے جے میں قرآن پڑھدا کملی والے دی شان پڑھدا ایویں لگ دے جے میں قرآن پڑھدا خوش نصیب جو درود پڑھ دے
خوش نصیبے جو درود پڑھ دے، شان دیکھو جو معبود پڑھ دے، شان دیکھو جو معبود پڑھ دے، نال اپنے رب رلائے، نال اپنے رب رلائے، من کے رب دا احسان پڑھ دا، کملی والے دی شان پڑھ دا، ایویں لگ دے جے میں قرآن پڑھ دا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن مجید ہے، محبت نالک سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شان اعلیٰ بالا ہے بے شک، شان اعلیٰ بالا ہے بے شک، ذکر سونے دا بہوں بلند ہے، ذکر آقا دا بہوں بلند ہے، وچ قرآن دے بیان پڑھ دا، کملی والے دی شان پڑھ دا، ایویں لگ دے جے میں قرآن پڑھ دا، کائنات دے کل سلطانہ دا، لجپال نبی سلطانے، جیدی شان دے وچ جبریل امین گن آیا پاک قرآن، معراج دی راتی عرشاں تے تیار بھی ون مہمان، محمد حضور دا امتی ہاں، ایو خالق دا احسان ہے، آپ امام پچھو مقتدی ہیں، سمجھ آنی پیے دل ٹھنڈا پہ محبت نال سبحان اللہ، آپ امام پچھو مقتدی ہیں، مقتدی بھی سارے نبی ہیں، مقتدی بھی سارے نبی ہیں، کل نبیاں تو رب ودائے، شان جیندہ زی شان پڑھدا، کل نبیاں تو رب ودائے، شان جیندہ زی شان پڑھدا، آخری مصرع محبت لاکھ سبحان اللہ، بعد رب دے سائیں برتر کوئی نہیں تھیندا، مدنی برابر اب بے شک، بعد رب دے سائیں برتر کوئی نہیں تھیندا، مدنی برابر، گال مقدی من کے فرحت جے ملے بھی میں اذان پڑھدا، کملی والے دی شان پڑھدا، ایویں لگ دے جے میں قرآن پڑھدا، تو مصرے صرف حضرت علامہ شیخ العرب والعجم ولی کامل حضرت علامہ توسوی جنہ دی نشانی تارے سامنے بیان کیتے، ایمان منور تھی گا سبحان اللہ، صرف دو فکر انہ دی یاد دے وچ محبت نہ لگو سبحان اللہ، سونے دے صحابہ دا وکیل توسوی، حق دیتے سچ دی دلیل توسوی، حق دیتے سچ دی دلیل توسوی، سونے دے صحابہ دا وکیل توسوی، حق تے سچ دی دلیل توسوی، حق دیتے سچ دی دلیل توسوی، سونے دے صحابہ دا وکیل توسوی، حق دیتے سچ دی دلیل توسوی، حق دیتے سچ دی دلیل توسوی، حق دا اعلان سی او سچا انسان سی، حق دا اعلان سی او، حق دا اعلان سی او سچا انسان سی، عبد شکور لکھنوی دی زبان تھی، عبد شکور لکھنوی دی زبان تھی، بھول دی نے تیری تفصیل توسوی،
حق دی تے سچ دی دلیل تو سوی سونے دے صحابہ دا وکیل تو سوی سونے دے صحابہ دا وکیل تو سوی حق دی تے سچ دی دلیل تو سوی عرب عجم ویلوں تیرے فیض یاب ہوئے عرب عجم تیرے کولوں فیض یاب ہوئے تیرے نور ذرے اتھے مہتاب ہوئے اے حضرت دا علم سارا ماشاءاللہ علاقے سیراب ہیں اوناں دی محنت بزرگاں دیا کو سبحان اللہ عرب عجم تیرے کولوں فیض یاب تھے عرب عجم تیرے کولوں فیض یاب تھے تیرے بے نور ذرے اتھے مہتاب ہے تیرے نور ذرے اتھے مہتاب ہے مدنی دی بن کے دلیل تو سوی حق تے سچ دی دلیل تو سوی سونے دے صحابہ دا وکیل تو سوی سونے دے صحابہ دا وکیل تو سوی حق تے سچ دی دلیل تو سوی